فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب گس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب گس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ. آئیے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں درود پاک پڑھے بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، مجھے یقین ہے کہ اس بھیانک ٹھنڈک میں جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ سچے عاشق رسول بیٹھے ہیں. نبی کے دیوانے واقعی آپ لوگ ہیں، نہیں تو اتنے بھیانک ٹھنڈی میں اتنے کھلے آسمان کے نیچے کون بیٹھتا ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبھی کے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اپنے رب حبیب کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حضرات محترم، میں اپنے تقریر کا آغاز حمد باری سے کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے: مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. جس کو جب سمجھ میں آئے گا تو وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ لے گا. میں عادی نہیں ہوں کہ کسی سے کہوں کہ بار بار سبحان اللہ کہے، کیونکہ کہنے پر اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے ثواب میں کمی ہو جائے. اپنے دل سے جب کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ قبول کرے گا. تو کہہ لیا کیجئے گا جب پسند آئے گا تو. مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت ہو جائے اسے، محبت اس کو ہو جائے تو محبوب کے خاطر، محبت اس کو ہو جائے تو محبوب کے خاطر زمین و آسمان کا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسمان کا لنگر بانٹ دیتا ہے. اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو، اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمنوں سے، ابابیلوں کے لشکر میں کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر میں کنکر بانٹ دیتا ہے. اور جس کی آل کو امت نے عاشق، جس کی آل کو امت نے عاشق تشنہ لب مارا، سنا ہے وہ محشر میں آب کوثر بانٹ دیتا ہے، سنا ہے وہ محشر میں آب کوثر بانٹ دیتا ہے. یعنی شاعر یہ کہہ رہا تھا کہ جب یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا تھا، پیاسا تڑپا رہا تھا، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں پیاسا تڑپا رہا ہوں. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کا یہ امتحان کا ہے. اگر امام حسین کا یہ امتحان کا نہ ہوتا، زمین پر ٹھوکر مارتے امام حسین پانی نکل آتا. شاعر کہتا ہے سنا ہے وہ محشر میں آب کوثر بانٹ دیتے ہیں. یہ تشنہ لب کیا ماریں گے؟ اگر نبی میدان محشر میں اپنے امتیوں کے آب کوثر بانٹ سکتے ہیں تو کیا اپنے نواسے کو وہ آب پانی بھیج نہیں سکتے تھے؟ بھیج سکتے تھے. لیکن یہاں امام حسین کا امتحان تھا. امتحان نہ ہوتا امام حسین اپنے قدموں کے ٹھوکر سے پانی ضرور نکال دیتے. یہ ہم لوگوں کا یقین ہے. پھر پڑھیں درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، جب بھی آپ سے کہا جائے کہ درود پڑھیے تو بلا جھجک جسے جو درود آئے وہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ
بہت ہی اچھے انداز میں شاعر نے درود کی فضیلت کو سمجھایا ہے. کہا ہے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے درود پڑھنے سے. سنو کیا فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں فائدہ تمہیں دکھائی دے یا نہ دکھائے, میدان محشر میں کیا فائدہ ہوگا. سنو, صاحب لولاک کے پڑھے گا جو درود, صاحب لولاک کے اوپر درود, صاحب لولاک کے اوپر پڑھے گا جو درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. یعنی جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کے آگ کو حرام کر دے گا. یہ فائدہ ہوگا. تو درود پڑھنے میں مخالفت نہ کیا کرے. درود جب کہا جائے تو جسے جو درود پڑھ یاد ہو وہ بلند آواز سے نبی کی محبت میں پڑھنے لگے. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والو اللہ کی طرف اللہ سے توبہ کرو. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو. کس طریقے سے توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا, یعنی ایسی توبہ جو نصیحت والی توبہ ہو. یعنی اے میرے ملت کے مسلمانوں, یہ انسان یہ خطا اس کے ہو سکتی ہے, انسان سے گناہ ہو سکتا ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن سنو جب غلطیاں ہو جائے میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو, جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے, جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم گناہوں پر اکڑا نہ کرو, تم گناہوں پر اکڑا نہ کرو, بلکہ تم اپنے رب کے بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرو, مولا مجھ سے یہ گناہ ہوئی ہے تم معاف فرما دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ رو کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا, میں اس کی گناہوں کو بخش دوں گا. لیکن اکڑنا نے گناہ سب سے ہوتے ہیں. جو گناہوں پر اکڑ جائے وہ شیطان ہوا کرتا ہے, شیطان. اور جو گناہوں پر ندامت حاصل کر لے, شرمندہ ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, وہی نیک اللہ کا مقام اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں توبہ کرو. انسان سے جب غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے بستر پر اللہ سے توبہ کریں گے, اللہ سے توبہ استغفار کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور سنیں, جو توبہ سے اکڑ جایا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا مردود ہو جایا کرتا ہے. جو گناہوں پر اکڑتا ہے, جسے ندامت نہیں ہوا کرتی ہے, شرمندگی نہیں ہوا کرتی اپنے گناہوں پر, پچھتاوا نہیں ہوا کرتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جایا کرتا ہے. جو ندامت کر لیا کرتا ہے, جو شرمندہ ہو جایا کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, محبوب بن جایا کرتا ہے. تو ندامت, شرمندگی, حیا ہونی چاہیے نظروں میں. گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں, لیکن ایسا گناہ ایسی توبہ کرے, گناہوں سے ایسی توبہ کرے کہ پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے. آئے دیکھیں توبہ کی برکت کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح توبہ کرنے والے کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان ہے جس نے بہت سے گناہ کیے ہیں, پوری زندگی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کی ہے, 99 لوگوں کا قاتل بھی ہے اور کوئی عمل نیک عمل بھی نہیں کیا ہے, گناہوں پہ گناہیں کر رہا ہے. ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں, تو اللہ معاف کر دے گا, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں, اللہ ضرور مجھے معاف کر دے گا. وہ انسان عابد کے پاس پہنچتا ہے, ایک عابد جو نماز پڑھنے والا ہوا کرتا ہے, جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوا کرتا ہے. وہ عابد کے پاس میں جب وہ گنہگار 99 کا قاتل جب پہنچتا ہے, کہتا ہے عابد صاحب بتائیں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا, میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ وہ عابد صاحب کہتے ہیں اے مردود راہنجار, تو اتنا بڑا گنہگار آدمی ہے, تو نے 99 لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, ناحق قتل کیا, اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا. کیونکہ وہ عابد تھے, عالم نہیں تھے, ان کے پاس علم نہیں تھا, انہیں پتہ نہیں تھا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں پر کتنا
रहीम कितना करीम है, अल्लाह ही तौबा करने वाला है, वो उन्हें पता नहीं था। चुनांचे जब उसने ये सुना तो ठीक है, अब एक कत्ल और कर देता हूँ, जहाँ 99 वही 100 पूरा कर लेता हूँ। उसने उस आबिद को कत्ल कर दिया। अब आगे बढ़ा और उसके बाद में एक आलिम की उसने पता लगाई कि कोई आलिम हो, कोई बड़ा आलिम हो, उससे जानकारी ली जाए, उससे पता किया जाए, उससे मालूमात हासिल किया जाए कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा कि नहीं करेगा। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, वो आलिम के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद में वहाँ पूछता है, आलिम साहब बताएं, मैंने 99 को कत्ल किया था। आप इससे पूछा, उसने कहा नहीं माफ फरमाएगा, मैंने उसको भी मार दिया है, उसका भी कत्ल कर दिया है। अब मैंने 100 कत्ल कर चुका, मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ। अब मैंने गुनाह पूरी उम्र की है, मैंने कोई नेक अमल नहीं किया है। जब मैं तौबा करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को बख्श देगा। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, आलिम थे आलिम, उन्हें पता था कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है। कोई कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अल्लाह के बारगाह में नादिम हो जाए, उसे शर्मिंदगी हो जाए, अपने सर को झुका करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके रब्बे कदीर से अपने गुनाहों की माफी चाहे, अल्लाह माफ फरमा देगा। किताबों में आया है कि इंसान अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह कर ले, अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, तौवाबुर रहीम है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, उसके सभी गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो कहते हैं, वो आलिम कहते हैं, फला बस्ती में चले जाओ, फला जगह चले जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं, वहीं जाकर के तुम ना इबादत करना, वो इबादत करते हैं, इबादत करना, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और हाँ, वहीं रह जाना, वहीं उसी बस्ती में रह जाना, इधर पलट के ना आना, इधर के लोग बहुत ही गुनहगार है, ये बस्ती बहुत ही खराब है, इधर वापस मत आना, वहीं पर रह जाना। चुनांचे ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, वो बंदा आगे निकला है, अब रास्ते अब मुत्तकी परहेजगार लोगों के पास की तरफ चला ही था, आधा रास्ता तय किया था, इतने में उसका इंतकाल हो जाता है। अब इंतकाल हो गया, जमीन पर गिर गया है। अब उसके बाद मेरे मिल्लत के मुसलमानों, अब जहन्नम के फरिश्ते आ गए हैं, जन्नत में भी फरिश्ते आ गए हैं। जहन्नम के फरिश्ते उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं कि ये तमाम उम्र गुनाह करता रहा है, इसने नेकियां नहीं की है, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। वहीं जन्नत के फरिश्ते ये कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए निकला था, और मैं ये तौबा के इरादे से निकला था, ये मुत्तकी परहेजगार लोगों से मुलाकात करने जा रहा था कि मैं तौबा करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। इतने जब दोनों में ये होने लगी, उसके बाद में ये बात तय की गई कि ठीक है, जमीन को नाप लिया जाए, अगर ये अपने बस्ती से करीब होगा, अगर इसके बस्ती अपने बस्ती से करीब होगा तो जहन्नम के फरिश्ते इसको ले जाएंगे, और अगर मुत्तकी लोगों के बस्ती से करीब होगा तो उसे जन्नत के फरिश्ते ले जाएंगे। ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमानों, जब जमीन को नापी गई है, जमीन को जब नापा जा रहा है, तो अब ये अपने बस्ती से दूर और मुत्तकी परहेजगार लोगों के बस्ती से करीब हो गया। अल्लाह ने जमीन को समेट दिया, उसके बस्ती से उसे दूर कर दिया, मुत्तकी परहेजगार लोगों के बस्ती से करीब कर दिया। और अपने जन्नत के फरिश्तों ने कहा, अब मैं ले जाऊंगा। अभी मेरे मिल्लत के मुसलमानों, अभी उसने सोचा ही था, इरादा ही किया था कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए जा रहा हूँ। जब उसने सच्ची ये नियत कर ली कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए जा रहा हूँ, तौबा करूंगा, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे, तो क्या अगर हम मोमिन, हम मुसलमान अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, अगर हमें नदामत हो जाए और सच्ची दिल से हम अपने बिस्तर पर लेटे हुए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, मस्जिद में जा करके अपने गुनाहों पर हम नादिम हो करके रब्बे कदीर की बारगाह में तौबा कर ले, तो वो मेरा रहीम रब, वो मेरा करीम रब जरूर हम सबके गुनाहों को बख्शता हुआ नजर आएगा। बस शर्त ये है कि हमें नदामत तो हो, हमें शर्मिंदगी तो हो, बस शर्त ये है कि हमें शर्मिंदगी तो हो गुनाह पर। लेकिन अफसोस है, अफसोस मुसलमान सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह करता जा रहा है, लेकिन कोई उसे नदामत नहीं है। अभी देखो सुनो, जब नेकी करता है उसे फौरन लिख दिया जाया करता है, लेकिन जब गुनाह करता है उसे नहीं लिखा जाता है, रोका जाता है कि अभी रुक जा, हो सकता है तौबा कर ले, अभी हो
ہو سکتا ہے توبہ کر لے. ایسے کتابوں میں آیا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام ہو جایا کرتی ہے, انسان بستر پر چلا جایا کرتا ہے, جب تک سو نہیں جاتا ہے اس کے گناہوں کو لکھا نہیں جاتا ہے. رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے اب توبہ کر لے, میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں. اے میرے بندے اب توبہ کر لے, میں تیرے گناہ کو بخش دوں. اے میرے بندے اب توبہ کر لے, میں تیری گناہ کو بخش دوں. رب نے اپنے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں, اپنے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے. لیکن یہ انسان ہے غافل انسان, تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے, تجھے ذرہ برابر ندامت نہیں, تجھے شرمندگی نہیں ہے. اے میرے ملت کے مسلمانوں, وہ انسان ہی کیسا جسے اسے اپنے غلطی پر پچھتاوا نہ ہو, وہ انسان ہی کیسا, وہ اللہ کا بندہ کیسا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اسے پچھتاوا نہیں ہوتا ہے, اسے ندامت نہیں ہوا کرتی ہے. اے میرے ملت کے مسلمانوں, یہ نہ سوچو کہ ہم جو کھلے آسمان میں کر رہے ہیں وہی گناہ سب لوگ جان رہے ہیں. ہم جو بند کمرے میں کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں جان رہا ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ تمہارے گناہ کو چھپائے ہوئے ہے, اللہ ستار ہے, ستار, وہ گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے. اللہ چاہے تو تم اگر سمندر کے تہہ میں بیٹھ کر کے جو گناہ کرو اسے بھی لوگوں پر عیاں کر دے, ظاہر کر دے, لیکن وہ ستار ہونے کی بنیاد پر تمہارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے. یہ لوگ مجھ سے دعا کرو, اے مولا جس طرح تو نے میرے گناہ کو دنیا میں چھپا رکھا ہے, ایسے کل میدان محشر میں بھی میرے گناہوں کو چھپا رکھنا. میں تیری بارگاہ میں نادم ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, تو میرے گناہوں کو بخش دے. ایک واقعہ, آخری واقعہ بیان کر کے ختم کروں. دیکھیں کس طرح اللہ ستار ہے, اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, اپنے بندوں کے گناہوں کو کس طرح چھپائے رکھتا ہے. بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی, جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, قحط سالیوں کی بارش نہیں ہو رہی ہے, سب لوگ جمع ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کے جمع ہوئے ایک جگہ میدان میں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تاکہ اللہ بارش نازل فرما دے. جب بہت جب دعا کی گئی, زیادہ وقت ہو گیا, بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا بارش بھی نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, ندا آئی تھی اسی مجلس میں ایک گنہگار ایسا ہے, اے میرا نافرمان بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے, وہ نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے, اس میں ایسا کوئی بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے, گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے, اس بدبخت کی وجہ سے, اس منحوس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی ہے, وہ باہر نکل جائے. اتنے میں جب